اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے جو کچھ بھی دنیا میں بنایا وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ہم نے کوئی چیز بیکار نہ بنائی، اور جو کچھ بنایا وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ تو یہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے بندے سب تیرا ہے، اور تو میرا ہے۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، تو اللہ انسان کو طرح طرح کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف آئے، میری طرف لپکے، مجھ سے مانگے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو نیکی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ۔ اور جتنا شیطان انسان پر غالب ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یاد دہانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ گھریلو پریشانیاں ہوں، مالی پریشانیاں ہوں، جسمانی پریشانیاں ہوں، مختلف ایسی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ امتحانوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج کل جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے دولت کی، پیسہ کی، کہ دولت آئے، پیسہ آئے۔ پیسہ اور دولت جب آتی ہے تو انسان کے بہت سے کام ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو بہت ہی خوبصورت مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں، یہ اتنا مجرب ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اللہ پاک کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، سورہ کوثر۔ اس کی پڑھنے کی ترتیب ہم آپ کو بتاتے ہیں، ویڈیو ضرور پوری سنیے گا، لائک کریں ویڈیو۔ تو سورہ کوثر، جب کافر لوگوں نے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ محض ایک شاعر کی کتاب ہے اور کچھ بھی نہیں، تو اللہ پاک نے سورہ نازل فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کہ یہ صورت آپ مسجد میں یا کہیں لکھ دیں، اور ان کافروں سے کہیں کہ جو چوتھی لائن ہے یہ شعر مکمل کریں، کیونکہ سورہ کوثر 3 آیات ہے، چوتھی آیات پوری کر دیں۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک کوئی یہ صورت پوری نہیں کر سکا، اور اللہ کا چیلنج ہے۔ اس میں کافروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو سورہ کوثر، اس کے پڑھنے کا آپ عشاء کی نماز کے بعد 129 بار اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ پڑھنی ایک ساتھ ہے، پڑھتے وقت بات کسی سے نہیں کرنی۔ پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ، آداب، جیسے کہ میں ہر بار بتاتا ہوں کہ پڑھنا، جس ٹائم انسان اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی مدد فوراً آ جاتی ہے، فوراً۔ آپ کے گھر میں مال کی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں جان کی پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، ہر قسم کی پریشانی،
129 بار آپ سورہ کوثر اول آخر درود شریف پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کریں، پانی سب کو پلائیں انشاءاللہ عزیز۔ اس پانی کے جو پانی ہوگا اس کا، تو جب اس کا دم کر کے ہم پانی پئیں گے، سب پئیں گے، تو جتنے بھی اندر کے امراض ہوتے ہیں نا، جو روحانی جسمانی، وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر آپ کو شدید غصہ آ جائے، ایک بار سورہ کوثر پڑھ کے، ایک بار درود شریف پڑھ کے پانی دم کر کے پی لیں، وہ غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔